ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی, ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا. تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے, ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے, کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے, صاف ستھری غذا, تو پھر وہ حرام, اس کا کھانا جائز ہے. اور مر جائے گا کوا کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو. کیا ہوا بھائی؟ دراصل ہم جب بھی ہچکی لے رہے ہیں اچھا کوے کا آواز آ رہا ہے بھائی. کیا کھائے تھے؟ دراصل ہم 5 روپے والا چکن بریانی کھائے تھے. 5 روپے والا چکن بریانی؟ بھیا وہ کوا بریانی ہے. کوا بریانی؟ جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے یہ, باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو اب آج ہم لوگوں کو کوے کا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک کوا لال بھی ہوتا ہے. دین واٹ یار, اور دسیا جی شاید بھائی کوا لال کیڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کووں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. اور سرکار دیوبندیوں سے گزارش ہے جو حلال کوا ہے وہ ہمیں بتائیں نا. ہاں جی, آپ کے جو تذکرۃ الرشید, نہیں تذکرۃ الرشید تو وہ میاں والا ہے نا, چھوڑ میاں 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 فتاوی رشیدیہ, فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی کوا پایا جاتا ہے جسے لوگ کوا کہتے ہیں کالے رنگ کا, اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا ثواب ہے. ساموڑ کڈی وڈی چھڈی انہوں نے, ایڈی وڈی اتنا بڑا مت نہیں چھڑ انہوں نے معاملہ اسی کان کا کیا ہے. تہاڈا کان چٹا ہے. ہن دیوبندیاں نوں کہو کہ تہاڈے بزرگ تے اسی کان نوں کہہ کے گئے نے, تسی آدھو کاواں دی بھی قسماں ہوندیاں نے, تسی او کوا دسو تاکہ اسی بریانی تانوں گفٹ کریے. ہو بڑے شریف ہو بیٹا. کوا بریانی؟ کیونکہ تہاڈے بزرگاں نے لکھا ہے ثواب ہے کوا بریانی کھانا. تو ثواب کا کام, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں. سنت تو انہی کے نزدیک ہے. تو انو ہی مبارک نے. ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں, اس میں سانپ بھی شامل ہے, اس میں کوا بھی. آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کوا کھایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرے کو ہوش ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا؟ اچھا ایک کام والے کو کہ سپ بھی کھایا کرو, کیونکہ ایکو حدیث سارے دا ذکر ہے, اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کوے, سانپ اور باقی جانوروں کے بارے میں. ہاں اور گل پئی کہاں تو اگے نکل گئی ہے. سپ ویسے میں تمہیں دسنا, وہ کہندے وہ انہاں نے کہنے سپ بھی قسماں دے ہوندے نے. وہ ایک سپل مچھلی بھی ہوندی ہے, بام جنوں مچھلی اسی کہندے ہیں, لیکن وہ مچھلی ہوتی, سانپ نہیں ہوتا. تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا, خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے, خرگوش جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے یہ حلال ہے. شیعہ کا موقف اس کے بارے میں باطل ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے, یہ حلال ہے. دوسرا یہ سبزی خور ہے. سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمۃ الانام ہے نا وہ حلال ہیں. بہیمۃ الانام جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں, مویشی جیسے اونٹ, گائے, بھینس, زرافہ بھی, ایون ہرن بھی, اور گھوڑا بھی حلال ہے. اگرچہ وہ بہیمۃ الانام میں نہیں آتا, اس کی ارادہ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں, لیکن گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا. البتہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے یہ زیبرا وغیرہ, اس کے لیے ارادہ سے حدیثیں موجود ہیں, وہ حلال ہے. گھریلو گدھا, بخاری مسلم میں گھریلو گدھے کی اقسام ہیں, گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا. ایک کہاں جڑا نا اقسام ہوں بھی کوے کی, تب بھی آپ نے جس کوے کو حلال کہا ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی کوا پایا جاتا ہے, عمومی کوا ایک ہی ہے, لیکن جدا کان چٹا ہوئے, جس کا کوا سفید ہو, اس کو آپ کالا کوا کیسے منوا سکتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے میاں. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا آپ سے پوچھیں گے کہ کوا کون سا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی, جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اب چرند جو ہیں چرنے والے وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں, آنکھ کی سیدھ میں ایک دانت ہوتا ہے, یہ ہمارے بھی ہیں. یہ جتنوں کے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حرام ہے. کتا, ریچھ, شیر, یہ ساروں کے ہیں.
اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی گوشت خور ہے. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے، کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے. اور مر جائے گا کوا کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں اور ایسے گندے اشارے کر رہے تھے. کیسے اشارے کر رہا تھا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاخانے کے راستے. بالکل چپ. I'm not interested یار, مجھے سننا ہی نہیں ہے.